من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال الله تعالى في مقام آخر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معانی صرف اللہ ہی جانتا ہے. تلک آیات الکتاب المبین یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی. انا انزلناہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا قرآنً عربیًا اس قرآن کو عربی زبان میں لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کرو. فرمایا اللہ کا الحاکمین نے دوسرے مقام پر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ تحقیق ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کیا کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
حضرت محترم، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے ساتھ خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام الکل فخر الرسل، امام کائنات مجسمہ برکات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات و حاضرین، حسب وعدہ بتوفیق اللہ عز و جل، آج کی ہماری ملاقات کا عنوان ہے قرآن کا پیغام انسانیت کے نام۔ میری گفتگو بنیادی طور پر دو نکات پر مشتمل ہوگی۔ پہلی بات، قرآن کا کتب سماویہ میں مقام کیا ہے، اور قرآن نے مختلف لوگوں کو کس طرح مخاطب کیا ہے، اور دوسرا نقطہ کہ قرآن نے انسان کو کیا پیغام دیا ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے، ہمارے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ کا الحاکمین نے حضرت انسان کی تخلیق کے بعد اس کو اس کے حالات میں نہیں چھوڑا۔ اگرچہ عالم ارواح میں اس سے ساری باتیں ہو چکی تھی، عقائد و نظریات اس سے ڈسکس ہو چکے تھے، لیکن انسان کو زندگی گزارنے کا ہر دور کے اندر، ہر زمانے میں پورا منشور، پورا دستور، پورا طریقہ کار، جامع عمل اللہ کا الحاکمین نے انبیاء کے ذریعے تک انسان کو پہنچایا۔ وہ دستور و منشور کبھی تورات کی شکل میں، کبھی انجیل کی شکل میں، کبھی زبور کی شکل میں، کبھی دیگر صحائف کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں مختلف انبیاء پر نازل فرمایا۔ اور سب سے آخر اللہ کا الحاکمین نے ایک جامع اور مکمل دستور حیات، زندگی گزارنے کا مکمل ماڈل اور نمونہ، پیغمبر کامل و اکمل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کامل کتاب کی شکل میں 23 سال کے دورانیے میں نازل فرما کر پوری انسانیت کو زندگی گزارنے کے ہر مرحلے سے آگاہ کر دیا۔ انجیل صرف عیسائیوں کے لیے، زبور صرف قوم داؤد کے لیے یعنی یہودیوں کے لیے، تورات صرف یہودیوں کے لیے، جبکہ قرآن اللہ نے پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا۔ عہد نبوت سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر فرد، اس کا تعلق کسی ملک سے ہو، کسی مذہب سے ہو، کسی رنگ سے ہو، کسی نسل سے ہو، قرآن تمام کے تمام انسانوں کی کتاب ہے۔ ہمیں اپنے ذہن سے یہ بات نکالنا پڑے گی کہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ کتاب، یہ قرآن صرف مومنوں کی کتاب نہیں ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کا جتنا حق مسلمان کو حاصل ہے، اتنا ہی حق ایک غیر مسلم کو بھی حاصل ہے۔
اس قرآن کو سمجھنے کا جتنا حق مکہ اور مدینہ میں رہنے والے فرد کو ہے، اتنا ہی حق یورپ اور امریکہ کے اندر رہنے والے مسلمان کو ہے۔ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، اگر کسی غیر مسلم نے کتاب اللہ کو پکڑا ہوا ہے، ہم اس سے کتاب اللہ چھین نہیں سکتے، کیونکہ یہ کتاب اللہ اس کے لیے بھی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ جس طرح ہمارے پیغمبر ارسلت الی الخلق کافہ، پوری کی پوری انسانیت کے پیغمبر ہیں، جس طرح اللہ تمام کائنات کا رب ہے، جس طرح رسول اللہ تمام انسانیت کے رسول ہیں، اسی طرح یہ قرآن بھی تمام انسانیت کے لیے رہنما کتاب ہے۔ قرآن عزیز نے مختلف کیٹیگری کے لوگوں کو خطاب فرمایا ہے۔ بعض ایسے مقامات ہمیں قرآن پڑھنے کے بعد ملتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے خطاب صرف اور صرف رسولوں کو کیا ہے، صرف رسولوں کا تذکرہ کہ یا ایھا الرسول، وہ احکامات رسولوں کے لیے خاص ہیں۔ بعض مقامات ہمیں ایسے ملیں گے کہ جہاں قرآن نے صرف اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے۔ یا ایھا الرسول کے الفاظ ملیں گے، یا ایھا النبی کے الفاظ ملیں گے، یا ایھا المزمل کے الفاظ ملیں گے، یا ایھا المدثر کے الفاظ ملیں گے، اور آگے پوری ڈیٹیل بیان کرتی ہے کہ پیغمبر آپ نے اپنی زندگی کس طرح گزاری۔ اور کہیں قرآن پڑھنے کے بعد ہمیں ایسے الفاظ ملیں گے جہاں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہودی اور عیسائی۔ یا اہل کتاب، قرآن کے پڑھنے کے بعد ہمیں کچھ ایسے الفاظ ملیں گے جہاں اللہ تعالیٰ خالص اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ کہہ کر ایمان والوں کی تربیت فرما رہا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بیسیوں نہیں سینکڑوں ایسی آیات ہیں جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے، پوری انسانیت، مسلم غیر مسلم، یہودی عیسائی ہندو سکھ، دنیا کائنات کا کوئی فرد اس میں شامل ہے۔ الفاظ اور انداز کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگ۔ آج کی میری گفتگو کا جو بنیادی خلاصہ وہ یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں لفظ ناس استعمال کیا ہے، پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے، انسانیت کو زندگی گزارنے کے اور زندہ رہنے کے انداز کس طرح سکھائے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آج ہم وہ مقامات، وہ آیات، وہ انداز سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کا الحاکمین نے پوری انسانیت کی رہنمائی کس طرح فرمائی۔ جو آیات مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورہ یوسف کی بنیاد ابتدائی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے فرما رہے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ جو آیات ہیں یہ قرآن مبین کی، قرآن حکیم کی، قرآن عظیم کی کتاب آیات ہیں۔ ان آیات کے اندر ہے کیا؟ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم عقل کرو، سمجھو، غور و فکر کرو۔ جو لفظ کم ہے نا، کم، یہ ضمیر ہے، یہ جمع کے لیے آتی ہے، اس کے اندر پوری کی پوری انسانیت شامل ہے۔
قرآن سے ہر وہ بندہ عقل سمجھ رکھنے والا جب غور و فکر کرتا ہے تو حقائق اور حقیقت تک رسائی اس کے لیے بالکل آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کے الحاکمین نے قرآن عزیز کے اندر یوں بھی بیان فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، کیا تم میں سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ تو عزیزان گرامی قدر، قرآن عزیز کا ابتدائی مقام سورہ البقرہ ہے۔ اللہ کے الحاکمین نے پوری انسانیت کو مخاطب فرمایا اور انداز کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو اعبدوا ربکم، تم نے زندگی گزارنی ہے تو عبادت کے ساتھ۔ یہ آغاز ہے، قرآن کا بھی آغاز ہے، انسان کو سمجھانے کا بھی آغاز ہے، مقصد تخلیق انسانیت ہے۔ اے لوگوں تم نے عبادت کرنی ہے، اعبدوا ربکم، عبادت کرنی ہے اپنے رب کی۔ کیوں کہ میں نے تمہیں پہلے اس لیے کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے تمہیں پیدا ہی صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، تم نے دنیا میں صرف میری عبادت کرنی ہے۔ عبادت سے اگر وقت مل جائے تو بھی اور کام کر لینا وگرنہ عبادت کرنا۔ یا ایھا الناس، لوگوں عبادت کرو، کس کی؟ ربکم، عبادت رب کی کرنی ہے، عبادت اس کی کرنی ہے جو عبادت کے لائق ہے، عبادت اس کی کرنی ہے جو ریاضت کے لائق ہے، عبادت اس کی کرنی ہے جو عبادت کا مستحق ہے۔ عبادت کا مستحق کون ہے؟ جو خالق ہے، جو الہ ہے، جس نے پوری انسانیت کی تخلیق فرمائی ہے، جس نے پوری انسانیت کو پیدا کیا ہے، جس نے پوری انسانیت کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے، جس نے پوری انسانیت کی ہر خواہش کو پورا کیا ہے، وہ تمہارا رب ہے، عبادت کے لائق ہے۔ عبادت کی بنیادی طور پر تین اقسام ہیں۔ قولی عبادت، قولی عبادت سے مراد کیا ہے؟ ذکر اذکار، اذکار کرنے ہیں تو صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے، کبھی سبحان اللہ پڑھ کے، کبھی الحمدللہ پڑھ کے، کبھی اللہ اکبر پڑھ کے، کبھی لا الہ الا اللہ پڑھ کے، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے، کبھی واقم الصلاۃ لذکری، نماز ادا کر کے، کبھی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کی شکل میں قرآن پڑھ کے، کبھی بیت اللہ کے حج کی شکل میں اللہ کے الحاکمین کے حضور لبیک اللہم لبیک کہہ کر، کبھی قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین کی عملی تفسیر بنتے ہوئے قربانی کر کے اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی اولادوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کی عملی تفسیر بننا ہے۔ یہ ہے قولی عبادت کہ اللہ کا الحاکمین کے لیے ہم نے عبادت کرنی ہے، کیونکہ عبادت کا مستحق اور کوئی نہیں۔ قرآن عزیز نے کئی انبیاء کا نام لے کر ان کی دعوت کو اختصار کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور انداز کیا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ نے پوری انسانیت کو، مسلمانوں کو نہیں، پوری انسانیت کو یہی بات بتلائی ہے، اسی بات کا حکم دیا ہے یا ایھا الناس اعبدوا، لوگوں عبادت کرو۔ اور عبادت کب تک کرنی ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تب تک عبادت کرنی ہے جب تک تمہارے اوپر موت کا پیغام نہیں آ جاتا، چھٹی نہیں ہے۔ عبادت کے عمل کے اندر تسلسل اور عبادت مسلسل ہوگی تو اللہ کا الحاکمین کا یہ پہلا فرمان ہے انسان کے نام، قرآن کا پہلا پیغام ہے انسان کے نام، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ اللہ اگر عبادت کریں گے فائدہ کیا ہوگا؟ انسان لالچی ثابت ہوا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اللہ نے فرمایا ہے فطری طور پر
یہ خواہشات کا تابع واقع ہوا ہے، اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، تیرے حضور سجدے کریں گے، تیرے حضور رکوع کریں گے، اپنی زبان سے اپنے کردار سے ہم تیرے حضور جھکے رہیں گے، کیا ملے گا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عبادت تم کرو، تقوی کا سرٹیفکیٹ میں جاری فرما دوں گا۔ عبادت تم کرو، تقوی کی ڈگری میں دوں گا، اور یہ ایسی ڈگری ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ کون سی ڈگری ہے؟ جو ڈگری اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کی زندگی میں عطا فرما دی۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، پیغمبر کے صحابہ کو تقوی کی ڈگری جاری ہوگی۔ قیامت تک کا کوئی فرد پہلے کسی مذہب میں تھا، بعد میں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے منتخب کر لیا، اپنی زندگی کو عبادت کے ساتھ خاص کر لیا۔ لعلکم تتقون، عبادت کرتا جا، تقوی کی سیڑھیوں کو چڑھتا جا۔ قرآن نے دوسرا پیغام کیا دیا؟ انسان کو دوسرا پیغام اللہ رب العالمین نے سورہ البقرہ کے اندر یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ صرف عبادت پہ گھمنڈ نہیں کرنا، عبادت کر کے اپنے آپ کو بالکل فارغ البال نہیں سمجھ لینا، اپنے آپ کو بالکل فارغ نہیں سمجھنا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ۔ کھانے کا حکم جاری کیا۔ کھانا کیا ہے؟ حلالا طیبا، جو حلال ہے اور پاک ہے، حرام نہیں کھانا۔ حلال کھانا ہے اور پاک کھانا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ظاہری طور پر حلال ہیں لیکن پاکیزہ نہیں ہے۔ حلال ہیں، پاکیزہ نہیں ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ غیر اللہ کے نام پہ کوئی جانور ذبح کیا گیا، غیر اللہ کے نام پر کوئی چڑھاوا چڑھایا گیا، اس کے اندر گوشت بھی پاک ہے، پانی بھی پاک ہے، چاول بھی پاک ہے، ہر چیز پاک ہے، لیکن جب غیر اللہ کے نام منسوب کر دی گئی، یہ ساری کی ساری پاکیزہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ کلو، کھاؤ، مما فی الارض حلالا طیبا، پہلی شرط لگائی حلال کھانا ہے، جو حرام ہو جائے وہ کھانی نہیں ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، استدعا کرتا ہے، اسے کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، دکھ آ گیا، تکلیف آ گئی، اللہ سے دعا فرمائے اللہ پوری انسانیت کی دکھوں اور دردوں کو دور فرمائے۔ تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ درد آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، ایک بندہ اپنی مصیبت کو سامنے رکھ کے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رحمان، یا غفار، یا غفور کے کلمات ادا کرتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے مطعمک حرام، جو کھانا کھایا وہ حرام کیا، دعا کیوں مانگ رہا ہے؟ ملبسک حرام، جو کپڑے پہنے وہ حرام کے ہیں، دعا کیوں مانگ رہا ہے؟ مشرب کا حرام، جو تو نے مشروب دیے وہ حرام کے ہیں، دعا کیوں مانگ رہا ہے؟ کیوں؟ جس کا کھانا حرام کا ہو، پینا حرام کا ہو، پہننا حرام کا ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، عبادت کس طرح قبول ہوگی؟ پہلی شرط عبادت کرو، پہلا پیغام عبادت کرو۔ دوسرا پیغام کہ کھانے پینے کے اندر پاکیزگی، کھانے پینے کے اندر حلال چیزوں کا تعین، یہ تمہارے پر لازم ہے۔ اگلی بات ارشاد فرمائی وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ اے انسانوں، شیطان کی پیروی نہیں کرنی۔ کیوں؟ شیطان تمہارا بدترین دشمن ہے۔ شیطان تو وہ ہے جس نے تمہارے بابا آدم کو جنت میں ٹکنے نہیں دیا تھا۔ شیطان تو وہ ہے کہ جب تم اللہ کی بغاوت کرتے ہو وہ اچھلتا ہے، کودتا ہے، اور شیطان تو وہ ہے جب تم اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہو اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی بات نہیں مانتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان ہمارے پاس آتا ہے، ہم نے شیطان کو دیکھا تو ہے نہیں،
ہم شیطان کی بات کیسے مانیں گے؟ بھائی شیطان کبھی دوست کی شکل میں آتا ہے، شیطان کبھی بھائی کی شکل میں آتا ہے، شیطان کبھی بہن کی شکل میں آتا ہے، شیطان کبھی والدین کی شکل میں آتا ہے۔ جو بھی مجھے آپ کو کسی انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا کر غیر اللہ کے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے، نیکی کے راستے سے ہٹا کر گناہ کے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ ہمارا باپ کیوں نہ ہو، ہماری ماں کیوں نہ ہو، ہمارا خالو پھوپھا کیوں نہ ہو، وہ اصل میں شیطان کا راستہ مجھے اور آپ کو دکھا رہا ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی بات نہیں مانی۔ شیطان کیا کہتا ہے کہ تیرے حالات بڑے تنگ ہو گئے، تیرا کاروبار ٹھپ ہو گیا، تیرے معاملات بڑے سخت ہو گئے، لگتا ایسے ہے جیسا تیرے اوپر کسی نے جادو کیا ہے، لگتا ایسا ہے جیسا تیرے اوپر کسی نے جادو کیا ہے، اب اس جادو کا توڑ تو تیرے پاس ہے نہیں، محنت تو نہیں کر سکتا، پھر کیا کیا جائے؟ ایسا کر کسی بزرگ کے پاس چلا جا اور اس کے پاس جا کر اپنا سارا حالات بتا دے، وہ تیرا علاج کرے گا۔ وہ علاج کیسے کرے گا؟ وہ تعویذ دے گا۔ وہ تیرا علاج کیسے کرے گا؟ وہ تیرے علاج کے اندر کے لیے مختلف قسم کے چلے کاٹے گا اور تیرا ایمان بھی ضائع کرے گا، تیرا مال بھی ضائع کرے گا، تیری عزت بھی غارت کرے گا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ نے پوری انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے، شیطان کی بات نہیں ماننی۔ کیوں؟ فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا بدترین دشمن ہے۔ اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، شیطان تمہیں بے حیائی اور گناہ کا حکم دیتا ہے۔ جو بھی بے حیائی کی بات بتائے، جو گناہ کی بات بتائے، وہ کسی بھی شکل میں آئے ہوئے وہ شیطان ہے۔ اللہ نے پوری انسانیت کو مسلمانوں کا نام نہیں دیا، پوری انسانیت کو کہا شیطان کی بات نہیں ماننی۔ کیوں؟ جو شیطان کا نہیں بنتا وہ رحمان کا بن جاتا ہے، جو شیطان کا نہیں بنتا وہ رحمان کا بن جاتا ہے۔ اور شیطان مختلف انداز سے اپنے اٹیک کرتا ہے اور انسان کی وہاں سوچ نہیں جاتی جہاں سے شیطان حملہ کرتا ہے۔ تیسرا حکم اللہ کا الحاکمین نے دیا، قرآن کا پیغام، انسان کے نام جو تیسرا پیغام ہے وہ خاندانی معاملات کو کس طرح تم نے درست کرنا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی پیدا کر لو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو۔ کون اللہ ہے؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس اللہ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے، تعارف کروایا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تم نے ڈرنا کس سے ہے، تم نے عبادت کس کی کرنی ہے، تم نے احکامات کس کے ماننے ہیں۔ فرمایا وہ اللہ، وہ رب جس نے تمہیں ایک نفس یعنی آدم سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اسی سے آدم سے ہی ان کی پسلی سے ان کی بیوی حوا کو تخلیق فرمایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے پوری انسانیت کے اندر انسانوں کا جال بچھا دیا۔ اس اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ کا الحاکمین کا جو تیسرا پیغام ہے انسان کے نام، وہ تقوی کا ہے کہ تم نے اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ کے بعد پیغمبر کب ڈرنا ہے، کیسے ڈرنا ہے، کس انداز سے ڈرنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس آیا مقدسہ کی تفسیر پوچھی گئی تو کائنات کے امام فرماتے ہیں اتق اللہ حیث کنت خالیا، جب تو اکیلا ہوتا ہے، تیرے پاس کوئی نہیں ہوتا، تیرا ارد گرد کوئی نہیں ہوتا، اتق اللہ حیث کنت خالیا، جب تو ایک ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، اس وقت اللہ سے ڈرا کر۔ جب تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تب تجھے ذرا اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب تو پوری انسانیت کی آنکھوں سے اوجل ہوتا ہے تب بھی الحی القیوم رب تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو پوری کائنات کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن تیرا رب تجھے دھوکہ نہیں کھاتا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم،
تم دھوکہ اللہ کو دینے کی کوشش کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ حضرت ابی وقار، قرآن کا جو چوتھا پیغام ہے انسان کے نام، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ کیا لوگو، ہم نے یہ قرآن تمہارے لیے روشن بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس آیا مقدسہ سے پہلے اور بعد میں دو گروہوں کا تذکرہ کیا، دو طبقوں کی بات کی۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کامل ہوا، اعمال صالح ہوئے۔ واہ امام بخاری، اللہ تیری قبر کے اوپر کروڑوں رحمتوں کی برکھا نازل فرمائے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے ہر چیز کو میرے آپ کے لیے کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ آج ہر کوئی کہتا ہے میں مومن، میں مومن، میں مومن۔ امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، مومن کے اندر تین خصلتیں ہوتی ہیں۔ ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ پہلی چیز اقرار باللسان، زبان کے ساتھ اقرار کرنا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ایمان کی پہلی شرط۔ تصدیق بالقلب، دل کے ساتھ یہ جملہ بولنا، کسی کے ڈر کی وجہ سے نہیں، خوف کی وجہ سے نہیں، اپنا مال بچانے کے لیے نہیں، اپنی جان بچانے کے لیے نہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے دل سے یہ جملہ بولنا کہ اللہ تیرے علاوہ میں نے کسی کو الہ نہیں ماننا، تیرے پیغمبر کے علاوہ کسی کو رہنما نہیں ماننا۔ وعمل بالجوارح، اور اپنے کردار سے اس جملے کی تصدیق کرنا۔ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے پھر غیر کے سامنے جھکا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا ہے پھر اللہ کی بات کو مانا بھی ہے، محمد الرسول اللہ پڑھا ہے پھر محمد کریم کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ نے پیغمبر کو بھیجا اس لیے ہے کہ اس پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ فرمایا ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے۔ اللہ فرماتے ہیں فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا، جو انہوں نے اعمال کیے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور پھر اپنے فضل سے اعمال سے زیادہ اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ وہ فضل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کثرت کے ساتھ نوافل ادا کیا کرو، کثرت سے نوافل ادا کیا کرو۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کم الحاکمین جب تمہارا حساب لے گا نا، اگر کہیں فرائض کی کمی رہ جائے گی، اللہ ان نوافل کو فرائض کا درجہ عطا فرما دے گا، نوافل کو فرائض کا درجہ دے دیا جائے گا۔ اور دنیا کے اندر ہمیں ایک مہینے کا سیزن دیا جاتا ہے رمضان المبارک میں، فرمایا جتنے نوافل ادا کرو گے ایک ایک نفل کو میں فرض بنا دوں گا۔ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تم اپنے فضل سے تمہارے اعمال میں اضافہ فرمائے گا۔ حکم کیا ہے؟ کیا لوگو، یہ قرآن نے کیا پیغام دیا؟ کیا لوگو، قرآن جو ہے یہ تمہارے لیے روشن ہے، ظاہر ہے، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اگر تم نے ایمان کامل کر لیا، اعمال نیک بنا لیے، اللہ تمہیں پورا پورا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا اگر تم نے ایسا نہ کیا، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، اللہ کی بات کو نہ مانا، تکبر کیا، غرور کیا، ایمان نہ لائے، پیغمبر اور اللہ کے احکامات کو نہ مانا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ تمہیں دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ جہاں رحمت ہے وہاں ساتھ سختی بھی ہے، جہاں رحمت اور غفاری کے معاملات ہیں وہاں جباری اور قہاری کے احکامات بھی ہیں۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، میں نے تمہارے سامنے ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا ہے، اب فیصلہ تم نے کرنا ہے، تم نے اللہ کی رحمت کو سمیٹنا یا اللہ کے عذاب کے مستحق ہے۔ قرآن کا پانچواں پیغام کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں،
وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس پہ قائم ہو گئے، ڈٹ گئے، اس کے اوپر پختہ ہو گئے، استقامت اختیار کر لی، وَاعْتَصِمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم قائم ہو گئے تو میں تمہارا رب تمہیں جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ سب سے پہلی بات کیا کی کہ عبادت کرنی ہے، عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ عبادت کے بعد دوسرا پیغام کیا دیا کہ حلال اور حرام کی تمیز کرنی ہے، حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ تیسرا پیغام کیا دیا کہ شیطان کے احکامات سے، شیطان کی پیروی سے، شیطان کے حملوں سے بچنا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات ارشاد فرمائی کہ اپنے دل میں تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا ہے۔ اگلا پیغام یہ دیا کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ جب زندگی ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ گزاریں گے تو اللہ فرماتے ہیں فَسَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ، اللہ تمہیں اپنے جنتوں کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے نام یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم یہی اعمال کرو گے، عبادت کے ساتھ ساتھ یہ سارے معاملات تم بجا لاؤ گے، اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اب دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ کے پاک پیغمبر یہودیوں اور عیسائیوں کی بات فرماتے ہیں، فرمایا ایسے یہودی اور ایسے عیسائی جنہوں نے اپنے مذہب کو مانا اور مذہب کے ماننے کے بعد ان کے پاس کتاب اللہ قرآن کی شکل میں آ گئی، انہوں نے کتاب اللہ کی تعلیمات کو اپنا لیا، فَلَهُ أَجْرَانِ، اللہ ایسے یہودیوں اور عیسائیوں کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا، ڈبل ثواب ملے گا، کیونکہ پہلے انہوں نے اپنے دین کے مطابق زندگی گزاری، جب قرآنی تعلیمات سے انہیں شناسائی ہو گئی، انہوں نے قرآنی تعلیمات کو اپنا لیا، اللہ اس کا بھی بدلہ عطا فرمائے گا، اس کا بھی بدلہ عطا فرمائے گا۔ ان اللہ لا یظلم الناس، اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے ذرہ برابر اجر کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی قدر، یہی قرآن کا پیغام ہے کہ اپنی زندگی کو عبادات کے اندر گزاریے، حلال اور حرام کی تمیز کیجئے اور اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کیجئے۔ اللہ کا الحاکمین ہمیں قرآن کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعلان سماعت فرمائیں۔ آج انشاءاللہ الرحمن مغرب کی نماز کے بعد ہماری اسی مسجد میں ایک درس قرآن ہو رہا ہے۔ درس قرآن ارشاد فرمانے کے لیے عظیم مذہبی اسکالر محترم جناب حضرت مولانا محمد ابرار ظہیر صاحب ناظم اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی گوجرانوالہ وہ تشریف لا رہے ہیں۔ احباب سے گزارش ہے کہ نماز مغرب مسجد میں ادا فرمائیں۔ انشاءاللہ الرحمن انتہائی مختصر سا درس ہوگا، احباب ضرور شرکت فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کچھ بھائیوں نے اپنے اعزاء و اقربا کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، وہ بیمار ہیں، اللہ سے دعا فرمائیں۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده